نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المؤلف الامام النووي رحمه الله باب تحریم قوله لمسلم یا کافر، کسی ایمان والے کو اے کافر کہہ کر پکارنا اس کی حرمت کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لاخیہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی یعنی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے یا کافرو، اے کافر، فقد باء بها احدہما، تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ كَمَا، اگر سچ میں سامنے والا کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، ورنہ وہ کفر کا فتویٰ بولنے والے پر ہی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 5638 اور صحیح مسلم میں 92 نمبر پہ موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی سخت ممانعت کا بیان ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من دعا رجلا بالکفر، جس نے کسی انسان کو کفر کا فتویٰ لگا کر اسے مخاطب کیا اور پکارا، یا کہا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، یا تو کافر کہا یا پھر اللہ کا دشمن کہا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، جبکہ سامنے والا ایسا ہے ہی نہیں، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نصوص کے اور بغیر اصول و ضوابط کے کسی مسلمان کلمہ گو بھائی کو کافر کہنا یا اللہ کا دشمن کہنا اس کے حرام ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تکفیر کا فتنہ ایک خطرناک فتنہ ہے، اور اس امت میں اس کی شروعات خوارج سے ہوئی تھی، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اہل شام سے جنگ کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والے مسلمان گروہ سے صلح کرنے کا فیصلہ فرمایا تو انہی خارجیوں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے جو بھی اس معاملے میں انوالو تھے سب کو ان لوگوں نے کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ خوارج کا فتنہ ہے کہ کسی مسلمان کو انسان کافر کہے۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس امت مسلمہ میں جو بھی قتل و غارت گری، خوریزی اور ایسے ہی اسلامی ممالک میں ایک مسلمان کنٹری کا بم بلاسٹ کر دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے فتنوں کی اصل جڑ یہی ہے۔ ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس کے لہجے سے مار دیتا ہے، تو دراصل اس کے پیچھے یہی فتنہ ہوتا ہے۔ وہ پہلے سامنے والے کو کافر مانتے ہیں اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کافر کہنے کے بعد اس کے خون اور اس کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کو مارنے کو ثواب سمجھتے ہیں، تب جا کے وہ یہ سب کچھ حرکتیں جو دہشت گردانہ حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس مسئلے کو بہت حساس مسئلہ بتایا ہے، اور علماء کرام نے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ عام انسان یہ کام ہرگز نہ کرے۔ کسی بھی کلمہ کو مسلمان کو آپ کافر ہرگز کہنے کی جرت نہ کریں، اس میں آپ کی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ سامنے والا اگر گناہ کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے، کفر اکبر کر رہا ہے، تو اس کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو بچائیں۔ ہو سکتا ہے میں خود جاہل ہوں،
میں جس کام کی وجہ سے سامنے والے کو کافر کہہ رہا ہوں وہ کام کفریہ ہو ہی نہ، اور میں جاہل انسان اور میں چلا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہنے والا خود کافر ہو گیا۔ تو یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے اصول و ضوابط ہیں، شریعت کے اندر اصول و ضوابط ہیں۔ اب دنیا میں جو شخص بھی کسی کو کفر کے دائرے میں لے جائے گا یا کفر کا فتویٰ لگائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا گہرا علم رکھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے، اللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے اس آیت کا اور شریعت کے اس حکم کا۔ اسی لیے علماء نے کسی بھی انسان کو کافر کہنے کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے ہیں، تو سب سے پہلے جس بنیاد پر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں وہ کام کفریہ یا وہ بات کفریہ ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہمارے اور آپ کی خیال کی چیز نہیں ہوگی، قرآن و سنت سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں یہ کام کفریہ ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر شرطیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی پاگل انسان ہے جو کوئی کفریہ بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھو وہ پاگل کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہہ دیا کہ کافر ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہوش میں ہو، مکلف ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے حدیثوں میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے خوشی کی وجہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، یہ خود اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کفریہ بات ہے کہ آپ اللہ سے کہو کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، معاملہ ہی الٹ گیا، اور اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص ہوش میں نہیں تھا۔ تو یہ شرطیں پائی جائیں کہ وہ آدمی ہوش میں ہو اور مکلف ہو، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے بات کوئی موانع نہ پایا جائے، یعنی پہلے تو سبب دیکھو، پھر شرط دیکھو، پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز مانع نہ پائی جائے جس کی وجہ سے آدمی اس سے بچ سکتا ہو۔ جیسے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے یہ ساری حرکتیں کر رکھی ہیں، لیکن اس کو گن پوائنٹ پہ وہ کفریہ جملہ کہلوایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد پر اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ ہی نے خود قرآن میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کہیں جان کے لالے پڑ جائیں تو انسان کفریہ جملہ اپنے زبان سے کہہ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے ہم کافر نہیں کہیں گے۔ یا پھر اس آدمی تک حق بات پہنچی ہی نہیں ہے، حجت قائم ہوا ہی نہیں اس پر ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو گویا کہ حجت قائم نہ ہونا اور انسان کا مجبور ہونا یہ سب موانع میں سے آتا ہے۔ تو یہ پورا لمبا پروسیس ہے، اس کے بعد ہم کسی انسان کو کافر یا اس کے اوپر کفر معین کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے۔ عام آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے اگر اس کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ جو شخص کافر ہے، جس کو علماء امت نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ جیسے نان مسلم جو بھی آج ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ اب کوئی آدمی ان کے کفر میں شک کرے، نہیں یار ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ایمان والے ہوں اور یہ لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہوں، تو یہ بھی کفر ہے کہ کسی کافر کے کفر میں آپ شک کر رہے ہو۔ اس کو بھی علماء نے نواقض اسلام میں ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ اس وقت بھی دھو بیٹھتا ہے جب کسی کافر کے کفر میں شک کرتا ہے۔ دونوں طرف کی باتیں بیلنس بنا کے رکھنا چاہیے۔ آج کل پوری امت مسلمہ میں، مسلمانوں کی جماعت میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، دوسروں کو کافر کہنے میں سب سے کنجوس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ سلفی جماعت ہے، وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ممبروں سے، ہماری زبان سے، اپنے جماعت کے علماء سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا شرک ہے، یہ کام کرنا کفر ہے، یہ کفریہ عمل ہے یا شرکیہ قول ہے، یہ چیزیں ہمارے ممبر و محراب سے نکلتی ہیں، لیکن بائی نیم فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا۔ یہ دوسری والی چیز جو ہے کہ فلاں آدمی کافر ہے، یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ علماء بھی اس سے بچتے ہیں تو عوام کو تو بہرحال بچنا ہی چاہیے، اور یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چیز شرکیہ اور کفریہ عمل کا رد کر رہے ہیں تو آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کام غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر عبادت کا سجدہ کیا جا رہا ہے تو یہ کفر ہے، آپ یہ سب کہیے، لیکن کسی آدمی کو کہے تم کافر ہو گئے
تم جو ہے مشرک اکبر ہو گئے، تم ملت سے اسلام سے خارج ہو گئے، یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بہت صراحت سے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ جو شخص اس طرح کی بات کسی کو کہتا ہے کہ تم کافر ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسے شخص پر توبہ لازم ہے، ورنہ اس کے ایمان کا ہی خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔